الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم بدایت النحو پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے والے سبق میں معرب اور مبنی کی نوعیں بیان کی گئی تھیں۔ مبنی کی ایک نوع اس میں غیر متمکن تھی، اسی طرح معرب کی ایک نوع اس میں متمکن بھی تھی۔ آج ہم اس میں متمکن کسے کہتے ہیں، اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں، نیز مبنی الاصل کی مشابہت کے طریقے کیا ہیں، اسے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن، مبنی اصل کی مشابہت کے طریقے۔ اس میں متمکن کسے کہتے ہیں، مصنف بیان کر رہے ہیں۔ اس میں متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ جو اسم مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو اسے اس میں متمکن کہتے ہیں۔ جیسے رجل اس میں متمکن ہے، کیونکہ یہ مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے۔ اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں، اس میں غیر متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ جو اسم مبنی اصل کے مشابہ ہو اسے اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ جیسے ہؤلاء۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ مبنی اصل کی مشابہت کے کیا کیا طریقے ہیں۔ مبنی اصل کی مشابہت کے کئی طریقے ہیں، یعنی اسما جو مبنی اصل کے مشابہ ہوتے ہیں وہ کئی طریقوں سے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اسم میں مبنی اصل کا معنی پایا جائے۔ مبنی اصل کا معنی اسم میں پایا جائے، اس وجہ سے اسم مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اینا، اس میں حمزہ استفہام کا معنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو، اینا کا معنی ہے کہاں اور حمزہ استفہام کا معنی ہے کیا، تو اینا میں کیا کا معنی کیسے ہے؟ دراصل بعینہ وہی معنی نہیں ہے، بس اتنا معنی ہے کہ جس طرح حمزہ استفہام سوال کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اینا بھی سوال کے لیے ہے، یعنی دونوں میں معنی استفہام ہے۔ اس لیے اینا کیا ہے، مبنی اصل کے مشابہ ہے، کیونکہ حمزہ مبنی اصل ہے، حمزہ حرف ہے، اور تمام حروف مبنی الاصل ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ دوسری مثال، جیسے احد عشرہ کے جزء ثانی میں حرف عطف کا معنی ہے۔ احد عشرہ کے دوسرے جز میں حرف عطف کا معنی ہے، یعنی اصل میں کیا تھا، وہ احد و عشرہ تھا، تو دوسرا جز ہے عشرہ، اس میں حرف عطف کا معنی ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ حرف کا معنی ہے اور حرف ہے مبنی، تو گویا کہ مبنی کا معنی ہے، اس لیے یہ مبنی اصل کے مشابہ ہوا۔ تو پہلی صورت کیا ہے کہ اسم میں مبنی کا معنی پایا جائے۔ اس کی تیسری مثال، یعنی اسم میں مبنی کا معنی پایا جائے، پہلی مثال اینا، دوسری مثال احد عشرہ، تیسری مثال ہے لا رجلا۔ لا رجلا میں حرف جر کا معنی ہے، اس لیے کہ دراصل لا من رجلین ہے۔ لا رجلا جو کہ لا نفی جنس ہے، ٹھیک ہے نا، لا نفی جنس بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے جب وہ مفرد وغیرہ ہو، اس کو شرائط وغیرہ ہیں، آپ پڑھو گے آگے، ٹھیک ہے۔ تو لا رجلا میں رجلا جو ہے یہ مبنی اصل کے کس طرح مشابہ ہے، کس طرح، اس لیے کہ اس میں حرف جر کا معنی ہے، مین کا معنی ہے، یعنی کوئی مرد نہیں، یعنی مرد میں سے کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی مین کا معنی رجل میں ہے، جس کی لا رجل میں ہے، اس کی وجہ سے لا رجل جو ہے یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ تو پہلی صورت کیا ہے، پہلا طریقہ کیا ہے، کوئی اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس اسم میں مبنی اصل کا معنی پایا جائے۔
دوسری صورت، دوسرا طریقہ، تعیین معنی میں اسم دوسرے کا محتاج ہو، یعنی معنی تعین کرنے میں اسم دوسرے کا محتاج ہو، تو دوسرے کا جب محتاج ہوگا تو مبنی الاصل کے مشابہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مبنی میں حروف بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور حروف اپنا معنی بتانے میں، اپنا معنی متعین کرنے میں دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حروف بھی محتاج اور جو اسم اپنا معنی تعین کرنے میں دوسرے کے محتاج ہیں، گویا کہ ان اسماء کو حروف سے مشابہت ہے تعین معنی کے اعتبار سے، اس لیے یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوئے۔ دیکھیں جیسے مضمرات اور موصولات اور اسماء اشارات۔ مضمرات یعنی ضمیریں وغیرہ، آپ صرف ہوا ہوا بولتے رہو تو کیا معنی سمجھ میں آئے گا؟ جب تک اس کا مرجع کون ہے، ٹھیک ہے نا، متعین نہیں کریں گے تو کوئی خاص ذات اسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح موصول ہے، الذی وغیرہ ہے، وہ جو، ارے بھائی وہ جو سے مراد کون ہے، جب تک اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ملائیں گے تو اس کا بھی مکمل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس طرح اسماء اشارہ ہیں، ھذا، ذالک، ارے بھائی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہو، یہ وہ، کون یہ وہ، ٹھیک ہے نا، تو گویا کہ یہ جو ہیں مضمرات، موصولات اور اسماء اشارات وغیرہ، یہ اپنا معنی متعین کرنے میں، اپنے معنی کے تعین میں دوسرے کلمے کے محتاج ہیں، اور حروف بھی اپنے معنی کے تعین میں دوسرے کلمے کے محتاج ہیں، تو گویا یہ یعنی مضمرات، موصولات اور اسماء اشارات حروف کے مشابہ ہوئے جو کہ مبنی الاصل ہے، اس طرح یہ مبنی اصل کے مشابہ ہوئے۔ تیسری صورت، تیسرا طریقہ، نمبر 3، مبنی اصل کی جگہ بولا جائے، یعنی کسی اسم کا مبنی الاصل کی جگہ بولا جانا بھی یہ مبنی اصل کے مشابہت ہے گویا کہ، ٹھیک ہے نا، یعنی جہاں مبنی الاصل بولا جاتا ہے، جہاں مبنی اصل استعمال ہوتا ہے، وہاں کسی اسم کا بولا جانا، کسی اسم کا استعمال ہونا، یہ اس کی مشابہت کی دلیل ہے۔ جیسے بعودہ کی جگہ ہیہاتا، بعودہ دراصل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے دور ہوا، بیہات ماضی کا صیغہ ہے، اور آپ جانتے ہیں ماضی جو ہے یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، مبنی الاصل ہے، تو بعودہ کی جگہ ہیہاتا، ہیہاتا کا معنی بھی دور ہوا، کہ ہیہاتا کیونکہ بعودہ کی جگہ استعمال ہوا، اور بعودہ ہے مبنی الاصل، تو ہیہاتا بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہوا۔ اور انزل، انزل کی جگہ نزالی، انزل امر حاضر معروف ہے، آپ جانتے ہیں کہ امر حاضر معروف مبنی الاصل ہے، اس کی جگہ نزالی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو نزالی کیونکہ انزل جو کہ امر حاضر معروف ہے اس کی جگہ بولا گیا، اس لیے نزالی مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ تو تیسری صورت کیا ہے مشابہت کی؟ مبنی اصل کی جگہ میں بولا جانا، جہاں مبنی الاصل بولا جاتا ہے وہاں کسی اسم کا بولا جانا، یہ مشابہت کا تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ، مبنی اصل کی جگہ بولے جانے والے اسم کے ہم شکل ہو، یعنی بعینہ وہ اسم تو مبنی الاصل کی جگہ استعمال نہ ہوتا ہو، لیکن اسم اس اسم کی طرح ہو، اس اسم کے ہم شکل ہو جو مبنی اصل کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جو مبنی اصل کی جگہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اسم مبنی اصل کی جگہ بولا جاتا ہے اس کے ہم شکل اسماء بھی مبنی اصل کے مشابہ ہوں گے۔ جیسے فجاری، فضالی دیکھیں یہ مبنی اصل کی جگہ نہیں بولا جاتا، لیکن کیونکہ یہ نزالی کے جگہ میں ہے، نزالی کے ہم شکل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی گویا کہ مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ نزالی اور فجاری ان دونوں کا وزن ایک ہے، دونوں کا شکل ایک ہے، اگرچہ فجاری کسی مبنی الاصل کی جگہ استعمال نہیں ہوتا، نہیں بولا جاتا، پھر بھی کیونکہ یہ اس اسم کے مشابہ ہے جو مبنی اصل کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے فجاری مبنی اصل کے مشابہ ہوا۔ نمبر 5، مشابہت کی پانچویں صورت، مشابہ مبنی اصل کی جگہ بولا جائے، یعنی مبنی اصل کی جگہ تو نہ بولا جائے، وہ تو جو بولا جائے گا وہ تو مبنی اصل کے مشابہ ہوگا۔ اب یہاں پانچویں صورت بیان کر رہے ہیں کہ مشابہ مبنی اصل، جو اسماء مبنی اصل کے مشابہ ہیں
ان کی جگہ اگر کوئی اسم بولا جائے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مشابہ مبنی اصل ہو جائے گا۔ مشابہ مبنی اصل کی جگہ بولے جانے والا اسم بھی مشابہ مبنی اصل ہو جائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں، یا زیدو میں زید، یا زیدو میں زید، یہ مشابہ مبنی اصل کی جگہ بولا گیا۔ کس طرح اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ کاف ضمیر کی جگہ بولا گیا ہے۔ یا زیدی، یا زیدو جو ہے یہ کاف ضمیر کی جگہ بولا گیا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ بولا گیا ہے، کاف ضمیر کی جگہ بولا گیا ہے، جو ادعو کا میں ہے۔ اصل میں آپ جانتے ہوں گے آگے پڑھیں گے کہ جو حروف ندا ہیں جیسے یا، حمزہ وغیرہ ہے، یہ اصل میں ادعو فعل کے قائم مقام ہیں، ٹھیک ہے۔ یا زیدو، اس کا معنی کیا ہوا؟ ادعو زیدن، یعنی میں زید کو بلاتا ہوں۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہے؟ ادعو کا میں جو کاف ضمیر ہے اس ضمیر کی جگہ زید ہے، ٹھیک ہے، کاف ضمیر کی جگہ زید ہے۔ ادعو کا میں جو کاف ضمیر ہے اس ضمیر کی جگہ زید ہے، کیونکہ ادعو کا قائم مقام یا ہو گیا اور کاف ضمیر کی جگہ زید آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور کاف ضمیر مشابہ ہے مبنی اصل کے۔ کاف ضمیر یہ تو مبنی اصل نہیں ہے لیکن مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ کس طرح مشابہ ہے بیان کر رہے ہیں۔ اور کاف ضمیر مشابہ ہے مشابہ مبنی اصل ہے، یعنی کافی خطاب کے مشابہ ہے۔ کافی خطاب، ٹھیک ہے نا، وہ مبنی اصل ہے۔ کافی خطاب کیونکہ وہ حرف ہے اور حرف ہونے کی وجہ سے وہ مبنی الاصل ہے، تو مبنی الاصل سے کاف ضمیر کو مشابہت حاصل ہے اور کاف ضمیر کی جگہ زید استعمال ہوا، یعنی مشابہ مبنی اصل کی جگہ زید استعمال ہوا، اس لیے زید بھی مشابہ مبنی اصل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور بیان کرتے ہیں، ہاں دیکھیں، یعنی کاف خطاب کے مشابہ ہے جو لکا میں ہے۔ کاف خطاب کا مشابہ ہے جو کہ لکا میں ہے۔ لکا میں جو کاف خطاب ہے اس کے مشابہ ہے، اور کاف خطاب حرف ہے اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، تو جب کاف ضمیر کاف خطاب یعنی جو کہ مبنی الاصل ہے حروف ہونے کی وجہ سے اس کے مشابہ ہوا، تو کاف ضمیر کی جگہ کیونکہ زید استعمال ہوا اس لیے زید بھی مبنی اصل کے مشابہ ہوا۔ چھٹی صورت، جملے کی طرف مضاف ہو۔ جملے کی طرف مضاف ہونا بھی مشابہ مبنی الاصل ہونے کی صورت ہے۔ جیسے یومئذ یود الذین کفروا میں یوم، اس میں یوم جو ہے کیونکہ جملے کی طرف مضاف ہے اس لیے یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہے، کہ جملے کی طرف اذ کے واسطے سے مضاف ہے اور جملہ مبنی الاصل ہے۔ جملہ مبنی الاصل ہے تو یہ اس کی طرف مضاف ہوا تو یہ بھی مشابہ مبنی الاصل ہو گیا۔ نمبر 7 میں ہے کہ وسط کلمہ مانا گیا ہو، یعنی درمیانی کلمہ مان لیا گیا ہو کسی اسم کو، حالانکہ وہ مکمل ایک اسم ہے، اسے کلمے کا درمیان مان لیا گیا ہو، وسط کلمہ مان لیا گیا ہو، اس لیے کیونکہ وسط کلمہ مبنی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلمے کے بیچ میں جو حروف ہوتا ہے اس میں تغیر نہیں ہوتی، معرب کے آخر میں تغیر ہوتی ہے، معرب اسم کے درمیانی حرف میں بھی تغیر نہیں ہوتی، اگرچہ اسم معرب ہو اس کے بھی درمیان میں یعنی اس کے بھی وسط میں تغیر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ عامل کے آنے کی وجہ سے معرب کا وسط بدل جائے، نہیں، بلکہ آخر بدلتا ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ وسط جو ہوتا ہے کلمے کا وسط یہ گویا کہ مبنی ہے، اور کسی اسم کو یا کلمے کو جب وسط کلمے کے منزل میں مان لیں گے تو گویا کہ یہ مشابہ ہو گیا مبنی کے۔ دیکھیں جیسے احد عشرہ اور بعل بکہ کا جزء اول، احد عشرہ اور بعل بکہ کے جزء اول کو درمیانی کلمے کے منزل میں مان لیا گیا ہے، وسط کلمے کے منزل میں مان لیا گیا ہے، کیونکہ احد عشرہ یہ دونوں متصل ہو کر استعمال ہونے لگے، احد الگ ہے عشرہ الگ ہے، لیکن یہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں گویا کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، اور احدہ جو ہے نا یہ گویا کہ ایک کلمے کا درمیان ہے، یہ مکمل ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک کلمہ کا درمیان ہے، اور کلمے کا درمیان جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، اس لیے گویا کہ یہ
اس کے مشابہ ہو گیا۔ اس طرح بغل بک ہے، اصل میں بغل اور بک یہ دونوں الگ الگ ہیں، کیونکہ دونوں مل کر کے ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ مبنی الاصل کی طرح ہو گئے، ان کے مشابہ ہو گئے۔ نمبر 8، 3 حروف سے کم حروف اصلی ہوں۔ کسی کلمے میں اگر 3 حروف سے کم حروف اصلی ہوں تو وہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ جیسے کم مبنی اصل کی مشابہت کا یہ اجمالی بیان ہے۔ خیر یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بیان ہوئے 8 طریقے، یہ مبنی اصل کی مشابہت کا اجمالی بیان ہے۔ اجمالاً انہیں بیان کیا گیا کہ مبنی اصل کی مشابہت کے کیا کیا طریقے ہیں۔ کوئی اسم مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے تو کن کن طریقوں سے مشابہ ہو سکتا ہے، اور تفصیل مطولات میں مذکور ہیں۔ تفصیل پڑھنا ہو تو بڑی کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں مذکور ہیں۔ اب یہاں دیکھیں سوال کر رہے ہیں اور خود جواب دے رہے ہیں۔ سوال: 12 کا پہلا جز وسط کلمہ مانا گیا ہے لیکن وہ معرب ہے۔ 12 کا جو پہلا جز ہے نا، 12، یہ وسط کلمہ مانا گیا ہے، یعنی کلمے کا درمیان مانا گیا ہے، کیونکہ اس طرح یہ مکمل استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ معرب ہے۔ آپ نے کہا کہ وسط کلمہ جسے مانتے ہیں وہ مبنی ہوتا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں 12 میں 12 کو وسط کلمہ مانا گیا، باوجود اس کے کہ اسے وسط کلمہ مانا گیا پھر بھی یہ معرب ہے۔ جواب: جز اول کا نون ساقط ہو گیا ہے، اس لیے وہ تثنیہ مضاف کے مشابہ ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں کیا تھا، 12 تھا، تو کیونکہ اس کا نون ساقط ہو گیا ہے، نون گر گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ تثنیہ مضاف کے مشابہ ہو گیا، یعنی اس مضاف کے مشابہ ہو گیا جو تثنیہ ہو۔ یعنی تثنیہ جب مضاف ہوتا ہے اس کا نون گر جاتا ہے تو یہ اس کے مشابہ ہے، اور مضاف وسط کلمہ نہیں ہے۔ جب اس کا 12 کے لیے مضاف ہونا ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ تثنیہ مضاف کے مشابہ ہے، نون کے گرنے کی وجہ سے، جس طرح تثنیہ کا جو تثنیہ مضاف ہوتا ہے اس کا نون گر جاتا ہے، اسی طرح 12 کا نون بھی گر گیا، اسنانی تھا اصل میں، تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تثنیہ مضاف کے مشابہ ہے، اور مضاف سے وسط کلمہ نہیں ہوتا۔ غلام زیدین میں غلام کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ وسط کلمہ ہے، بلکہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ ایک جہت سے وسط کلمہ ہے، کیونکہ 12 اسی طرح استعمال ہوتا ہے، الگ الگ استعمال نہیں ہوتا، تو ایک جہت سے یہ وسط کلمہ ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں ایک جہت سے یہ وسط کلمہ ہے اور ایک جہت سے وسط کلمہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مضاف تثنیہ مضاف کے مشابہ ہے، اس جہت سے یہ وسط کلمہ نہیں ہے، کیونکہ مضاف جو ہے یہ وسط کلمہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو معرب ہی مانا گیا۔ اسی طرح 12 کا جز اول بھی، جس طرح 12 کا پہلا جز، اسی طرح 12 کا بھی دوسرا پہلا جز جو ہے یہ معرب ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔